قرآن کی عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اثر لینے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے اس کو سنا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں ہم کریں گے ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ نیکیاں ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ ایک چیز ہے گناہوں کا معاف ہونا اور ایک چیز ہے نیکیوں کا بڑھنا۔ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں جتنی زیادہ بڑھیں گی اتنے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ نیکیاں برائی کو کھا جاتی ہے، نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کی تفسیر بھی ایک نیک عمل ہے، علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس کے سیکھنے اور سکھانے پر بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اب آگے بڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ترجمے کے بعد شان نزول کے بعد آیتوں کا مفہوم اور مطلب، اور آخر میں سورہ کافرون کی فضیلت کو اور خصوصیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سمجھ لیں۔ قل یا ایہا الکافرون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ نبی جی کافروں سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ کافروں سن لو۔ قل یا ایہا الکافرون، او کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ ایک ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ یہ، اے کافروں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کرتا اور نہ آگے کروں گا، نہیں کرتا اور نہ آگے کروں گا۔ اگلی آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس معبود کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس معبود کو نہیں پوجتے جس کو میں پوجتا ہوں۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، تم جس معبود کو پوجتے ہو میں اس کو نہیں پوجتا، اور تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو میں اس کو آگے بھی نہیں پوجوں گا، آگے بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس چیز کی عبادت پوجا کر سکتے ہو جس کی میں عبادت پوجا کرتا ہوں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھے۔ پہلی چیز یہ کہ تم جس بتوں کو پوجتے ہو میں اس کو نہیں پوج سکتا۔ بتوں سے مراد جو یہ بت انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے بت تھے، اور ان کا ہر 365 دن کے 365 بت تھے، ان کے ہر دن کا ایک بت ان کا الگ الگ تھا۔ ان بتوں کو تم پوجتے ہو میں اس کو نہیں پوج سکتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم نہیں پوج سکتے۔ میں کس کو پوجتا ہوں؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری جو دو آیتیں ہیں اس کے اندر طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا؟ طریقہ، کیفیت۔ اور تم جس طریقے سے اپنے بتوں کو پوجتے ہو میں ان طریقے سے ان کو نہیں پوجتا، اور جس طریقے سے میں میرے رب کو، میرے اللہ کو پوجتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس طریقے اور کیفیت کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ دو چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، دو چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو بت، نفس بت کی عبادت کرنا، اور ایک عبادت کرنے کا طریقہ۔ نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا، نہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو اس طریقے سے میں عبادت کروں گا، اور نہ میں
اور میرے اللہ، میں جس اللہ کو پوچھتا ہوں تم اس کو نہیں پوچھ سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے میں عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب چیزیں کرنا، اس طریقے کی عبادت تم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ کیا مطلب؟ میں میرے دین کے اوپر قائم ہوں، کفر اور شرک سے پاک ہوں، اور تم کفر اور شرک پر کیا ہو؟ قائم ہو۔ مطلب اس کا یہ، مجھے میرے دین پر چلنے کی جزا ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ جزا۔ اور تم کو تمہارے کفر اور شرک پر چلنے کی سزا ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ کل قیامت دن کیا ملیں گی؟ سزا ملیں گی۔ یہاں دین سے مراد دین پر چلنے سے، جو بھی جس دین پر چل رہا ہے اس دین پر چلنے پر یا تو اس کو جزا ملتی ہے تو سزا ملتی ہے۔ وہ دین اگر اسلام ہو تو جزا ملیں گی، وہ دین اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین ہو، یہود اور نصارہ کا دین ہو، مجوسی کا ہو، نصرانیوں کا ہو، یا کفار کا ہو، یا مشرکین کا ہو، جس دھرم کے اوپر وہ چلتے ہیں اس کے اوپر چلنے کی ان کو کیا ملیں گی؟ سزا ملے گی۔ یہ ہوا ترجمہ۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی خصوصیتیں بیان کرتا ہوں۔ شان نزول، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کیوں نازل فرمائی؟ اس کے اندر جو آیتیں ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ان سے کہہ دو کہ جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب کچھ تو بھی ایگریمنٹ لگ رہا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ ایگریمنٹ۔ تو ہاں یہ ایگریمنٹ تھا۔ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگریمنٹ تھا۔ ایگریمنٹ کہتے ہیں معاہدے کو، مصالحت کو۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی اشاعت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور دھیرے 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 اسٹارٹ میں تو کافروں نے بہت ستایا، عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا، اللہ کے نبی کے کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور بہت ساری مطلب ایذاء اور تکلیفیں دینا انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے باوجود اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اسلام کو جیسی قوت ملنا شروع ہو گئی تو کفار مکہ اور یہ قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے یہ پریشان ہو گئے کہ تکلیفیں دینے کے باوجود بھی یہ بڑھ رہے، اب ان سے کیا کیا جائے؟ ایگریمنٹ کیا جائے۔ اب ایگریمنٹ کے لیے کون آگے آیا؟ 4 نام آتے ہیں۔ پہلا نام آتا ہے ولید بن مغیرہ، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ کون تھا؟ قریش کے سرداروں سے۔ نمبر 2 اسود بن عبد المطلب، یہ بھی عبد المطلب بولے تو اللہ کے نبی کے چچاؤں میں سے تھا۔ نمبر 3 عاص بن وائل، عمرو بن عاص کا نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول ہے، ان کے والد کافر تھے، بڑے ماردال تھے اور سرداروں میں سے۔ اور نمبر 4 بدبخت زمانہ، بدنام زمانہ، امیہ بن خلف، جو کہ 2 بچوں کے ہاتھ سے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، امیہ بن خلف۔ یہ 4 لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور ایگریمنٹ کیے، اور ایگریمنٹ کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ کیا رکھی؟ پہلی شرط یہ رکھی کہ نبی جی بہت ہو گیا، تمہارے ماننے والے بڑھتے جا رہے، ہم نے ہر اعتبار سے تم نے کو روکنا چاہا لیکن تم رک نہیں رہے ہو، تم نے اپنا ایک مذہب بنا لیا ہے، تم آسمانی مذہب کہتے ہو، قرآنی مذہب کہتے ہو، اسلامی مذہب کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، بہرحال ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہم ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ 1 سال تک تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے، پوجا پاٹ کرو گے، جو بھی لات، عزا، منات، بڑے بڑے جو بت ہیں ان کی عبادت کرو گے 1 سال تک۔ اس کا اگلا سال جو آئے گا، اس اگلے سال میں ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، جو بھی تم بولتے ہو، نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ لوگ ان کا دین چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو کہاں تو بھی ان کو اپنا دین بچانا تھا، ان کو اپنا مذہب بچانا تھا، اس لیے وہ کیا ایگریمنٹ کر رہے تھے؟ دیکھو، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو کہ ہمارے بت ان میں نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خود محتاج ہے، ان کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، مکھی کو اڑا نہ سکے، کوئی آ کر ان کے اوپر پیشاب کر دیتی ہے اس کو منع نہ کر سکے، یہ اتنے بیکار ہے اور اتنے مطلب کمزور ہے کہ یہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر اور شرک کی برائی بیان کرتے ہیں نا، اس سے وہ لوگ ہرٹ ہوتے تھے۔ ہر اس لیے ہوتے تھے کہ وہ اس کو خدا مانتے تھے، وہ ان کو اپنا رب مانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا دیا کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کو جس کی ہم
پیڑھی در پیڑھی پوچھتے عبادت کرتے آئے ہیں، تو اب ہم کیا کر لیں؟ ایگریمنٹ کر لیں۔ ایگریمنٹ کے اندر یہ رہے گا کہ ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے 1 سال، تم ہمارے بتوں کی پوجا کرنا شروع کرو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مکہ کے اندر ہماری ہوا کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ ہمارا جو وصف ہے، جو دبدبہ ہے، جو روب ہے، جو میجورٹی ہے، وہ کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دھرم اور مذہب کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا، نمبر 1۔ دوسرا پرستاؤ یہ رکھا کہ نبی جی آپ ایک کام کرو، تم کو جتنی مال دولت چاہیے، نبی نے محمد، وہ تو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جتنا مال چاہیے، جتنا مال چاہیے اتنا مال لے لو، ہم جمع کر کے دیں گے، ہم چندہ کر کے جمع کر کے دیں گے، یہاں تک کہ تم کو مکہ کا رئیس زیادہ بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ مکہ کا رئیس زیادہ بنا دیں گے، اتنا مال تم کو دیں گے۔ تم بولیں گے سونے کے تو سونا، تم بولیں گے اونٹ تو اونٹ، تم بولیں گے کھجور کے باغات تو کھجور کے باغات، تم بولیں گے مال تجارت تو مال تجارت، جو چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، پہلا۔ دوسری، عرب کی سب سے حسین اور جمیل جو لڑکی ہوں گی، تم اشارہ کرو، انگلی کرو اس کی طرف، اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ مال بھی لے لو اور حسن بھی لے لو عرب کا، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دو، ہمارے بتوں کو ایکسپوز کرنا بند کر دو، اور تم جس اللہ کا پرچار کر رہے ہو، جس مذہب کا تم پرچار کر رہے ہو، اس مذہب کا پرچار کرنا بند کر دو۔ ہم تم کو کیا کریں گے؟ سونوں کے اندر تول دیں گے، اور عرب کی سب سے اعلیٰ نسل کی، بڑے خاندار کی خوبصورت 2 شہزادے تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ 2 چیزیں۔ تیسری انہوں نے شرط یہ رکھی اللہ کے نبی کے سامنے کہ نبی جی تم کچھ مت کرو، صرف سال میں 1 بار ہمارے بتوں کی زیارت کر کے ان کو ہاتھ لگا دیا کرو۔ ہماری یہاں زیارت کرنے کا ایک بہت عجیب طریقہ ہے، جا کے پکڑنا، پیر چھونا، یہ سب چیزیں کرنا، یہ وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، بتوں کے پیر چھونا، بتوں کو عقیدت سے ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، چھونا۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، بہرحال وہ ٹاپک میں جانا نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ لگانے کا حکم صرف حجر اسود کو دیا گیا، ملتزم کو دیا گیا، اللہ کے گھر کو دیا گیا ہے کہ ان کو آپ عقیدت میں ہاتھ لگا سکتے ہو، جس پر تم کو ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر ہاتھ لگانے میں کیا مراد ہے؟ عقیدت مراد ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی عقیدت، محبت کیا ہوں گی؟ تازہ ہو جائیں گی۔ صرف حجر اسود کو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہاتھ لگانے کی حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ، حکم بھی کیسا ہے؟ استحبابی حکم ہے، کوئی فرض واجب نہیں۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے میں عبادت، عقیدت قرار نہیں دی گئی۔ دوسری چیز ہے قرآن کو اگر آپ اچھی نیت سے، اچھے دل سے اگر چھوؤں گے، اس چھونے کا بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ قرآن ہے، دینی کتابیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں تو بس بندہ ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے، بس اس کو دل لگا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، ایک عقیدت اور محبت کے ساتھ، تو یہ چھونا اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، عقیدت محبت کا باعث ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے کہ بھئی دن میں 1 مرتبہ قرآن کو چھونا، نہیں چھوئیں گے تو بھئی تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے، ٹچ کرتے ہیں، اب میں اشارے میں بول رہا ہوں، سمجھ جاؤ، وہ ٹاپک میں ہم کو جانا نہیں ہے۔ تو اہل کفر کے یہاں پر ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ لگانا اور ٹچ کرنا وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہو کہ نبی جی یہ ہمارے بت ہیں، تم بھلے سے ان کی عبادت مت کرو، بس ان کو ٹچ کر کے چلے جایا کرو، ان کی زیارت کر کے چلے جایا کرو۔ یہ ایک ایگریمنٹ کر لو، کیا کر لو؟ ایگریمنٹ کر لو، 1 سال تم ایسا کرو، اس کے اگلے سال ہم تمہارے اللہ کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ کیوں کیا اس نے؟ انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تکلیفیں، مخالفت کے باوجود دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اور ان کا جو مذہب ہے، ان کی جو بت پرستی، وہ دن بدن گھٹتی جا رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے جواب کے اندر علماء نے لکھا ہے، یہ شان نزول ہے، اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، نبی جی ان کافروں سے کہہ لو کہ وہ کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا، نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اور تم یہاں پر جو شرط لگا رہے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں تو تم میرے اللہ کی عبادت کرو گے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ایگریمنٹ والا اسلام قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کو بہت ساری باتیں سیکھنے ملتی ہے۔ آج کل ہمارے ملک کے حالات خراب ہے، لوگوں کے اندر بھائی چارے کا کیڑا ہے،
اور بھائی چارے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ان کے مذہبی چیزوں میں شرکت کر لیتے ہیں، حرام قرار دیا۔ یہ صورت ان کے لیے کیا ہے، دلیل ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ مطلب ان کے مذہبی تہوار کے اندر شرکت کر لیا، ان کے آرتی کی پلیٹیں اٹھا لی، ان کے ناریل پھوڑ دیا، یا پھر جینتیاں وغیرہ آتی ہیں ان کی جینتیاں کر لیا، ان کے جو مذہبی جو پیشوا ہے ان کے گلوں میں ہار چڑھا دیا۔ جو بھی یہ چیزیں جو ہمارے مسلمان کرتے ہیں، کائے کے لیے؟ بھائی چارگی کے لیے کرتے۔ تو سب سے بڑا بھائی چارہ تو کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو دیا تھا، اللہ کے نبی قبول کر لیتے نا۔ جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا تو ہم کون سے ہوتے بھائی چارے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ان کے مذہبی رسومات ہے، ان رسومات میں اگر تم شرکت کر رہے ہو اس وجہ سے کہ میں ان کی پارٹی کا کاریہ کرتا ہوں اور بھائی چارے کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو تم شرک کر رہے ہو۔ اب اس سے پہلے کچھ مسلمانوں نے اپنے شہر کے اندر کچھ جینتی وغیرہ ہوتی ہے، شیو جینتی وغیرہ، اس کی ریلیاں نکالی۔ میں نے سختی سے منع کیا، یہ تم شرک کر رہے ہو، اللہ کرم سے وہ بند ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی کچھ مسلمان دیکھا گیا کہ ان کے جو مورتیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے؟ ہار ڈالتے۔ ابھی وہاں پر شیواجی کا پتلا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں۔ بھائی ہم تو نہیں حرام کام کر رہے ہیں، بس ایک جینتی آ گئی تو ڈال دیے۔ بھائی اپنے مولانا لوگ آدمی کے گلے میں ہار نہیں ڈالتے کیا؟ بھائی اپنا دولہا تیار اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالتے کیا؟ ڈالتے اتنا، ویسا ہم نے نارمل ہار ڈال دیے۔ جواب یہ دے رہے، تم کو یہ سمجھایا گیا کہ تم دولہے کے گلے میں جو ہار ڈال رہے ہو وہ اس وجہ سے نہیں ڈال رہے کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ اور کسی مولانا مولوی کوئی بڑا اللہ والا آ گیا تمہارے شہر کے اندر، اس کے گلے میں جو تم صدقار میں ہاتھ ڈال رہے ہو، تمہارے دل میں اس کی عظمت ہے، اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے۔ لیکن اہل کفر، اہل ہنود، ان کے مذہبی پیشواؤں کے گلے میں جو ہار ڈالتے نا، وہ عبادت اور پوجا کی نیت سے ڈالتے۔ تو تم نے ان کی عبادت اور پوجا والے عمل میں ان سے شراکت کی، اس لیے تم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ شرک کے اندر تم کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ سچے دل سے توبہ کیے تو تمہاری توبہ قبول ہے، اور اگر تم نے توبہ نہیں کیے تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے کیا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا جن لوگوں کے دلوں میں بھائی چارے کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھ لے۔ ایک چیز یہاں پر خلاصے کے اندر لکھی ہے جو میں سب سے آخر میں بیان کرنے والا تھا، پر ابھی سن لو۔ کفار سے ایگریمنٹ، مصالحت، معاہدہ کرنا ہو تو شریعت نے ایک اس کی سیما بنائی ہے، ایک باؤنڈری بنائی ہے۔ کیا بنائی؟ ایک سیما اور باؤنڈری۔ وہ سیما اور باؤنڈری یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ تم کو ایگریمنٹ کرنا ہو، مصالحت کرنا ہو، بھائی چارگی کا اگر تم ثبوت دینا ہو، تو یہ صرف انسانی حقوق کی حد تک کیا جائے گا۔ کہاں تک کیا جائے گا؟ انسانی حقوق۔ تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا میں انسان کو انسان کی ضرورت ہے، تو انسانی حقوق کی رواداری کے لیے اور انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے تم جو ایگریمنٹ کرو گے وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر انسانی حقوق سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور ضوابط کو اوپر نیچے کر کے تم ایگریمنٹ اگر کرو گے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ کافروں کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ جہاں تک بھائی چارگی کا تعلق ہے، آؤ ہمارے گھر کھانا کھاؤ، ہم آئیں گے تمہارے گھر کھانا کھائیں گے، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم تمہارے بتوں کی پوجا پاٹ کریں۔ بھائی چارہ تم کو کھلائیں گے، پلائیں گے، تمہارے ساتھ عزت سے رہیں گے، احترام سے رہیں گے، تمہارے ریسپیکٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے تمہارے ساتھ۔ جہاں تک تمہارے حد کی بات ہے، جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے، وہاں تک ہم تمہارے ساتھ بھائی چارہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے مذہبی رسومات کے اندر ہم سے بھائی چارہ کرو، تو یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب لاگو کر دیا تھا؟ اللہ کے نبی کے خدمت میں جب یہ لوگ آئے تھے، یہ جو کفار مکہ آئے تھے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، یہ تو 4 بڑے نام ہیں۔ ان کے ساتھ پورے کفار مکہ آ کے اللہ کے اندر معاہدہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے اسی وقت منع کر دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتوں کی عبادت کرنے پر بھی بین لگا دیا، اور وہ طریقے جن طریقوں پر وہ عبادت کرتے ان طریقوں کو اپنانے کے اوپر بھی اللہ نے یہاں پر بین لگا دیا۔ پتہ یہ چلا غیر اللہ کے علاوہ کو ماننے والا، غیر مسلم یا مشرک،
ان کے مذہب کے اعتبار سے جو بھی ان کے پوجا پاٹ کے طریقے ہیں، وہ پوجا پاٹ کے طریقے اگر تمہارے پاس آ جائے اور تم اس کو کرو تو تم بھی شرک میں کیا ہو جاؤ گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ شرک میں مبتلا۔ اب ہمارا دین یہ آسمانی دین ہے، ہمارا مذہب یہ آسمانی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر اتارا ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود سے بنایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دل سے باتیں نہیں کرتا ہے، یہ اسلام دھرم اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہم جو وحی کرتے ہیں یہ وہ بتاتا ہے۔ ہم جو وحی اس کے اوپر نازل کرتے ہیں وہی چیز یہ امت کو کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دین اسلام دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور دین اسلام میں جو عبادتیں کی جاتی ہے ان عبادتوں کے طریقے بھی کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب اللہ ہی بتائیں گا عبادت کیسی کرنی، اللہ ہی بتائیں گا عبادت کیسی کرنی ہے۔ تم اللہ کے علاوہ لوگوں سے عبادت سیکھ کر عبادت کرنے لگو گے تو یہ تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہے۔ طریقہ میں بتلا رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے تو 2 ہی پڑھنا، 3 رکعت پڑھو گے نہیں چلنے والا۔ اللہ نے بتا دیا رمضان کے 30 روزے رکھنا، 32 روزے رکھوں گے حرام کام کے۔ کیا کیا؟ حرام کام۔ ایسے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہم پر نازل کی، اور اسلام کا اور دین پر چلنے کا تقاضا، دین کو ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ دین کو بھی مانے، اور دین کے جو طریقے، جو کیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتائی ہے ان پر ہم کیا کریں؟ اسی اعتبار سے عمل کرے جس اعتبار سے وہ نازل ہوئی۔ اس میں اگر ہم پھانٹیاں نکالیں گے، اس کے اندر اگر ہم شوشے نکالیں گے اور اپنی طرف سے زیادتیاں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین اور مذہب کے طریقوں کے علاوہ کوئی اگر اپنا طریقہ ڈالے گا فہو رد، وہ طریقہ مردود ہے اور وہ بندہ بدعتی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ بدعتی کہلائے گا۔ اس لیے اس صورت کے اندر 2 باتیں ہم کو سیکھنے ملی۔ پہلی بات یہ سیکھنے ملی کہ دین کے معاملے میں کسی سے بھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اسلام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام نے ہم کو عبادت کرنے کے جو طریقے بتائے ان طریقوں میں ہم غیر اللہ کے اور مشرکین کے طریقوں کو ڈال نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اس میں مشرکوں کے طریقوں کو ڈال دیا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عبادت اسی طریقے پر کرے جس طریقے کو اللہ کے نبی نے ہم کو بتلا کر گئے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایگریمنٹ تو ایسا ہوگا، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہ آج نہ آئندہ۔ اور جس طریقے سے تم اپنے معبودوں کو پوچھتے ہو، یہ تو وہ ہاتھ لگانے کی جو بات آئی تھی، کم سے کم ہاتھ تو بھی لگا دو۔ کیا کہا تھا؟ چھو تو دو، کم سے کم ہم لوگوں کو بتائیں گے بھائی کہ محمد بھی ہمارے معبودوں کی کیا کرتا ہے؟ رسپیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ ریسپیکٹ کے اوپر ایک بات سمجھ لو، یہ جو کہا جاتا ہے نا سب دھرم کا احترام کیا جائے گا، ٹھیک ہے، دھرم کا احترام انسانی حقوق تک کیا جائے گا، انسانی حقوق تک کیا جائے گا۔ کسی کے دھرم کا احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو پوجا پاٹ کر رہا ہے تم اس کو صحیح سمجھو۔ کیا کرو؟ صحیح سمجھو۔ جیسے بھی پوجا پاٹ کر رہا ہے، وہ ناریل پھوڑ کر رہا ہے، اپنے ماتھے کو جھکا کر رہا ہے، آرتی کی پلیٹیں گھما رہا ہے، یا اس کے گول گول گھوم رہا ہے، یا جھک رہا ہے، قدموں میں گر رہا ہے، جھک کر سلام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی ان کے طریقے ہیں، یہ جو طریقے ہیں یہ طریقے بالکل ناجائز اور حرام ہے، ان کی ریسپیکٹ نہیں کی جائیں گی۔ آپ یقین نہیں کرو گے اسلام نے ان چیزوں کو بھی منع کر دیا جس سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا شائبہ آ سکتا ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے ملکوں میں روانہ کیا، کیا کیا؟ ملکوں میں روانہ کیا، اور ملکوں کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، فارس، یونان، روم کے جو بادشاہ تھے، ان کو خطوط بھیجے، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے خط روانہ کیے، صحابہ اکرام خط لے کر گئے تو صحابہ اکرام نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بادشاہوں کی تعظیم اور تکریم کے طریقے دیکھے۔ جیسے بھائی ہرقل بادشاہ ہے،
جو روم کا رہنے والا تھا، اس کے وہ جب بادشاہ جب اپنے تخت کے اوپر آتا تھا تو اس کے پوری پرجا اس کے سامنے جھک جاتی تھی جب تک وہ بیٹھتا نہیں تھا. جب وہ بیٹھتا تھا پھر اشارہ ہوتا تھا، پھر سب اپنے سروں کو اٹھاتے تھے. اب یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی، ہم نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم کے اندر کیا کرتے ہیں، جھک کے اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی تم ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. کیا کیا کریں؟ یہ ہم عبادت کے لیے کریں، آپ کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو وہ عمل اچھا لگا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، سارے لوگ اس کے سامنے جھک رہے، اس کے احترام کے اندر ہم کو اچھا لگا. ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے تو اجازت طلب کی کہ اللہ نے ہم کو سجدہ کرنے کی اجازت دو، اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ فوراً آئے اور اللہ کے نبی کے پیروں میں سجدے میں گر گئے. کیا ہو گیا؟ سجدے میں گر گئے. فوراً اللہ نے ان کو اٹھایا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر ان کی جو پرجا ہے، ان کے جو وزیر ہے، ان کے جو درباری ہے، وہ اپنے بادشاہ کا اس طرح سے سجدہ کر کر احترام کرتے ہیں، تو میرے نزدیک تو سب سے زیادہ محترم ذات تو اللہ کے نبی آپ کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے لیے کیا کروں؟ سجدہ کروں. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ایک جملہ فرمایا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یہ سجدہ وغیرہ کرنا، عبادت کرنا، یہ تمہارے رب کا حق ہے. وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا اکرام کرو. اور اکرام کے اندر سجدہ داخل نہیں ہے، اکرام کے اندر سجدہ داخل نہیں ہے. سجدہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ انسان کی جو پیشانی جو سب سے محترم ہے، یہ انسان کا یہ جو پارٹ ہے نا، جبین جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ محترم ہے، اور یہ سب سے زیادہ محترم چیز اسی کے سامنے جھکے جو اس سے محترم ہے، وہ ہے اللہ. وہ کیا ہے؟ سر جھکانے کا جو پلاننگ ہے، جو پروگرام ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، ان کا اکرام کیا جائے گا، ادب کیا جائے گا، لحاظ کیا جائے گا، جھکا نہیں جائے گا. تو جھکنے کے اندر پوجا پاٹ عبادت کا شائبہ تھا، اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو منع کر دیا، اس پہ کیا کر دی؟ بین لگا دی. اس وجہ سے لکھا ہے علماء نے کہ کسی کو سلام بھی کرنا ہوتا ہے جھک کر سلام مت کر. ابھی کچھ فلمیں ڈرامے آئے، اس کے اندر لوگ وہ جھک کر سلام کریں، تو ہمارے مسلمان بھی السلام علیکم مفتی صاحب، ارے بھائی کیوں جھکا رہا تو کمر؟ صحابہ نے نہیں جھکا ہے، یہ کم بخت لوگ دیکھ کے تو جھکا رہا ہے. نہیں اچھا لگتا ہے، ارے اچھا تو ان کو بھی لگتا ہے جو سجدہ کرتا کہ تو سجدہ کرے گا. ارے عبادت کے اندر، یہ اکرام کے اندر عبادت کا شائبہ نہ ہے، عبادت کے اندر یہ اکرام کے اندر عبادت کا شائبہ نہ آئے، اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا، اور تو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے. پھر ایک اور طریقہ آیا، سینے پر ہاتھ رکھ کے. کیا یہ جھکنا کیا ہے؟ کون دیا یہ جھکنا؟ یہ فلموں نے اور ڈراموں نے تم کو دیا ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹوپی لگی، داڑھی ہے، جھک رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. ارے یہ صرف اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں. تو جھک، تو آ مسجد میں آ چکا، اللہ کے سامنے اس طرح سے جھک، قبول ہے. اور یہ تو ادھورا جھکنا ہے، یہ ادھورا جھکنا ہے. ریل جھکنا کیا ہے؟ مکمل کمپلیٹ جھکنا کیا ہے؟ ڈائریکٹ سجدے میں گرنا. یہ سجدے کا ایک کیا ہے؟ ادنا سا، جیسے بھی ہم کھانا کھاتے، کھانے کا ایک ادنا سا حصہ کیا ہے؟ اچار ہے. اچار سے پیٹ بھرتا، کچمبر، سلاڈ، پیٹ بھرتا. وہ کائے کے لیے؟ کہ کھانے کے اندر ایک لذت پیدا ہو. تو یہ جو اتنا جو جھکنا ہے نا، یہ اچار اور سلاڈ کے مترادف ہے. تو تجھے کھانا کھانا ہے تو پورا کھانا کھانا، اچار سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا. اس طرح سے سجدہ کرنا ہے، پورا سجدہ کر جھک کے. یہ اس طرح سے جھک کر کے ادھوری چیزیں. تو اسلام میں ان تمام چیزوں پہ بین لگا دی ہے. یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، یہ صرف دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. اور یہ سجدہ، یہ جھکنا اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ تمہارے سامنے کتنی بڑی ہستی آ جائے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جھکنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مسجد نبی میں آتے تو صحابہ اکرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام کے اندر. اللہ نے منع فرما دیا، خبردار، میں اگر تمہارے درمیان ہوں تو میرے اکرام کے اندر کھڑے مت ہوا کرو، میرے اکرام میں کھڑے مت ہوا کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو بالکل منع کر دیا. ہم کیا کرتے؟ کوئی بڑا آدمی آئے تو کھڑے ہو جاتے. کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ وہ اس آنے والے کے دل کے اندر عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے، میں آیا تو سب نے اپنے کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو.
एक घमंड पैदा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार मैं आया तो भी यार वो टेकला कर बैठा है, वो सीधा भी नहीं बैठ रहा, वो तो खड़े भी नहीं हो रहा है, अपनी कोई इज्जत नहीं। बात समझ में आ रही है? ये दिलों में आता है, तो दिलों में उज्ब, घमंड और तकब्बुर ना आए, इसलिए अल्लाह ने इससे मना फरमा दिया कि मैं अगर तुम्हारे दरमियान में आऊँ तो किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं, तुम जैसे बैठे हो वैसे बैठो। इकराम दिल से किया जाता है, दिल से। इकराम किससे किया जाता है? दिल से। और दिल से तुम क्या करो? मेरा इकराम करो। तो ये सारे मुक़द्दमात जो मैंने आपके सामने रखे, सारे बातें मैंने आपके सामने इस वजह से रखी कि इस सूरत के अंदर मोमिनों की अक़ीदा तौहीद को बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के इबादत और इबादतों के तरीक़ों से बिल्कुल एग्रीमेंट और समझौता करने से मना किया है। और ये हुक्म सिर्फ अल्लाह के नबी और कुफ़ार मक्का के हद तक नहीं है, बल्कि क़यामत तक ये हुक्म क्या है? आम है कि क़यामत तक तुम्हारे सामने इस तरह के अगर मौके आ जाएंगे, भाईचारे वगैरह के तुम्हारे पास ये मौके आ जाएंगे, उस वक्त भाईचारा करना हो तो वहाँ तक करो जो इंसानी हुकूक़ से ताल्लुक़ रखता है। इंसानी हुकूक़ से आगे बढ़कर जहाँ पर हमारे रब, हमारे अक़ीदा, हमारे ईमान से समझौता करने की बात अगर आए तो वहाँ एक ही जुमला कहना, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम। ये मुकम्मल सूरत दिल के अंदर पढ़ ले, इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल कुफ्र से और शिरक से क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस सूरत की कुछ खुसूसियतें उसको समझ ले। सबसे पहली खुसूसियत इसकी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ लिया करो। पहली सूरत कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। इससे क्या होता है? इंसान का दिल क्या होता है? शिर्क से, कुफ्र से पाक होता है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में तौहीद को बजा लाया गया। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ काफिरों, मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। तो ये दोनों सूरतें सुन्नतों में पढ़ लिया करे। एक और हदीस के अंदर आता है, मगरिब की सुन्नतों में भी ये दो सूरतें पढ़ लिया करो। कौन थी? कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद। ये अल्लाह के नबी का मामूल था कि सुन्नत मुअक्कदा के अंदर अल्लाह के नबी ये दोनों सूरतें पढ़ा करते थे। एक और आपको फजीलत बता दूँ, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि जब सफ़र में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब रफ़क़ा से ज़्यादा खुशहाल बामुराद रहो। जुबैर बिन मुतइम एक सहाबी है, अल्लाह ने फरमाया कि तुम सफ़र में जाते हो ना, तो सफ़र में बहुत सारे लोग होते हैं, तुम ये चाहते हो कि तुम उन सब लोगों में एकदम खुशहाल रहो, मतलब ये कि तुमको सफ़र में कोई तकलीफ़ ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बताया, तुम क्या करो? 5 सूरतें पढ़ो। कितनी सूरतें पढ़ो? 5 सूरतें। पहली सूरत कुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी सूरत इजाज़ा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, तीसरी सूरत सूरह इखलास, चौथी सूरह फलक और 5वीं सूरह नास। एकदम आगे पीछे। कुल या अय्युहल काफ़िरून के बाद हमने सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह, नंबर 3 तब्बत यदा, नंबर 4 कुल हुवल्लाह, नंबर 5 नहीं तब्बत यदा नहीं है इसके अंदर, ये 2 कुल या अय्युहल काफ़िरून और इजाज़ा ये 2, और सूरह इखलास 3, सूरह फलक 4 और सूरह नास 5। इन 5 सूरतों को 6 बिस्मिल्लाह से पढ़ो। 6 बिस्मिल्लाह मतलब क्या? जब तुम पढ़ोगे तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून, फिर पढ़ते 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 मुकम्मल एंड में आ जाओ, जब सूरह नास ख़त्म करोगे, मिनल जिन्नति वन्नास, वन्नास पढ़ने के बाद वापस से बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़र का मामूल बना लो। सफ़र की दुआ तो हम सभी पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने के बाद ये 5 सूरतें पढ़ने का और 6 बिस्मिल्लाह से पढ़ने का। कितने बिस्मिल्लाह से? हर 5 सूरत से पहले एक बार बिस्मिल्लाह तुम पढ़ रहे हो। सूरह फलक से पहले बिस्मिल्लाह, सूरह इखलास से पहले बिस्मिल्लाह, सूरह नास से पहले बिस्मिल्लाह, फिर सूरह नास ख़त्म होंगी तो वापस से बिस्मिल्लाह पढ़ो। 6 बिस्मिल्लाह हुई, 5 सूरतें हुए। तुम सफ़र में जाओ तो इस अमल को कर लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम सफ़र में बिल्कुल मामून और महफूज रहोगे, सारी बलाओं से, सारी आफतों से अल्लाह तुम्हारी क्या फरमाएंगे? हिफाजत फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया और ये पानी काटने की जगह लगाते जाते और कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास पढ़ते जाते। बिच्छू वगैरह काट लेते हैं, मुर्गी जानवर काट लेते हैं, तो इसका भी अमल बतलाया है कि अल्लाह किसी को बिच्छू काट लेता, अल्लाह ने क्या होता, नमक और पानी मंगाते थे। नमक और पानी में नमक डाल, जितना नमक उतना पानी, पानी में नमक डाल देने का और पढ़ने का कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल औज़ु फलक और कुल औज़ु बिन नास, 3 सूरतें पढ़ने का। 3 सूरतें पढ़कर जहाँ पर बिच्छू ने काटा है ना, पानी डाल के उसे मसलते रहने का, तो पूरा जहर क्या हो जाता है? उससे निकल जाता है।
یہ تھی سورہ کافرون کی کیا خصوصیت اور فضائل۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ سنت موقعہ 2 رکعت، چاہے وہ فجر کی ہو چاہے وہ مغرب کی ہو، اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، دوسری رکعت کے اندر سورہ قل هو اللہ پڑھنے کا معمول بنائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ نمبر 2، سفر میں نکلو تو 5 صورتوں کو 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، سفر کے سارے حوادث سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 3، کوئی موذی جانور، اگر تو موذی جانور میں بچھو کا ذکر ہے، سانپ کا ذکر نہیں ہے، کچھ موذی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کاٹتے کے ساتھ دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور انسان مر سکتا ہے، تو وہاں پر ہم کو یہ عمل کرتے نہیں بیٹھنا ہے۔ سانپ بھی کاٹا تو تم لا رہے پانی اور مار، تب تک بندہ کیا ہو جا رہا ہے؟ مر جا رہا ہے۔ تو جتنا شریعت نے من کہا نا، اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت پڑھنے بولے نہ تو 3 نہیں پڑھنے کا، وہی بچو کے کاٹنے سے بندہ مرتا نہیں، لیکن درد سخت ہوتا ہے۔ درد کیا ہوتا ہے؟ سخت، یہاں تک کہ بچو کا تم علاج نہ کرو تو 24 گھنٹے تک اس کا درد ہوتا رہے گا، اور وہ درد آگے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور وہ پارٹ تمہارا خراب ہوتا ہے۔ انگلی کاٹا، علاج نہیں کرا، انگلی خراب ہوگی، ہاتھ میں کاٹا، ہاتھ خراب ہوگا، سڑنا شروع ہو جائے گا، علاج نہیں کرو گے تو۔ پیر میں کاٹا، پیر پھولنا شروع ہوگا، سوجن آئیں گی، ہرا ہرا ہو جائے گا، سڑنا شروع ہوگا، لیکن اس سے انسان مرتا نہیں ہے۔ لیکن کوئی زہریلا سانپ کاٹ لے تو وہاں بھی تم یہ عمل کرتے بیٹھو گے تو تمہارے عمل کرنے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، پھر تم بدگمان ہو جاؤ گے۔ یار اللہ کے نبی کی حدیث تھی، میں نے عمل کیا پر بندہ بچا نہیں، تو بھائی بندے کو بچانے کے لیے یہ عمل نہیں تھا، یہ تو صرف بچھو کے درد سے بچانے کا عمل تھا، اور تم نے اس کو کہاں پر اپلائی کیے؟ اس لیے دین میں اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں چلانے کے، ہر بات کو علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کرنے کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بچھو وغیرہ یا کوئی موذی جانور کہہ رہا ہوں میں، مہلک جانور نہیں، مہلک جانور کاٹے گا تو بندہ ہلاک ہو جائے گا، موذی جانور کاٹے گا تو بندے کو صرف کیا ہوں گی؟ تکلیف ہوں گی۔ تو اس طرح کوئی جانور اگر کاٹ لے، اس کا عمل کرو، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں زہر اتر جائے گا۔ اور یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میری ان 2 انگلیوں کے بیچ میں یہاں پر بچھو نے کاٹا تھا مدرسے کے زمانے میں۔ یہ جو 2 انگلیاں ہے نا میری، یہ انگلی اور یہ انگلی، اس کے بیچ میں یہ جو نرم جگہ ہے نا، یہاں پر اس کا ڈنگ لگا تھا، ڈنگ میں لگا تھا، میں سویا ہوا تھا، لیٹ گئی ہوئی تھی، تو گردن میں کچھ چلتا نظر آیا میرے کو، وہ اللہ کی مدد تھی کہ گردن میں نہیں کاٹا، تو میں نے اس کو اس طرح سے پھینکا تو ڈنگ اوپر ہوتا ہے، وہ ڈنگ برابر 2 انگلیوں کے بیچ میں لگا، تو فوراً پورے ہاتھ میں منگیا چالو ہو گئی، درد اتنا خطرناک کہ برداشت کے باہر۔ فوراً سمجھ میں آ گیا کہ بچھو ہمارے علاقے میں قرآن کے مدرسے میں پڑھتے تھے ہم لوگ، قرآن میں بچھو بہت، ابھی بھی جاؤ بارش کے اندر ہر پتھر کے نیچے آپ کو بچھو ملے گا، اتنے بچھو، پہاڑوں میں بچھو بھی، اور وہ انگلی کہتے ہیں، بلیک کلر کی انگلی آتی ہے، اسکارپیو کہتے ہیں، اور بچھو آتا ہے جو مٹی والے کلر کا ہوتا ہے۔ اب کس نے کاٹا تو پتہ نہیں، پر کاٹنے کے بعد اتنی تکلیف ہو گئی، فوراً میں نے رومال لے کر اپنے ہاتھ کو بھان لیا۔ ہمارے ایک استاد تھے مفتی یوسف صاحب، وہ آئے اور انہوں نے وہی نمک منگایا، پانی منگایا، اور یہ سورت پڑھتے گئے، اور پڑھ کر کیا کہتے ہیں پانی میں رکھ کر میرے کو ہاتھ پہ لگاتے گئے۔ 10 سے 15 منٹ میں پورا زہر جو اوپر چڑھ رہا تھا دھیرے دھیرے آ کر یہ ہاتھ جمع ہو گیا، اور یہ ہاتھ کم سے کم 2 دن تک دکھ رہا تھا، نہ انجیکشن لگائے، نہ کوئی پین کلر کھائے، کچھ بھی نہیں کھائے۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث تھی، جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس طریقے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے زہر کو، تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن اتر جاتا ہے، وقت لگتا نہیں ہوتا، لیکن سانپ اگر کاٹ لے تو فوراً، ہمارے وہاں بھی سانپ کاٹا ہے بچوں کو، وہاں پر ہمارے استاد عمل کرتے نہیں بیٹھے، فوراً گاڑی منگایا اور اس کو کہا بھیجے دواخانے میں بھیجے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، دعا پڑھ لے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔